أشهد أن محمد رسول الله۔ سورۃ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا بنانے والا، عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا۔ یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں، ان میں توڑنا، چاک کرنا، پھاڑنا، یہ کیفیت جو آپ کو ملے گی۔ فطر جو یہاں آیا ہے، فلق، فرق، فلح، فتح، فصل، اور فطر تیز کے ساتھ بھی ایک فطر ہے۔ فترۃ الوحی، وہی جو ہے رکی رہی، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا ایک سلسلہ 600 برس تک رکا رہا، وہ تیز سے فطر ہے۔ یہ ہے فے طارا، اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں۔ فرشتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پیغام، وہی لاتے ہیں۔ اولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں، مثنا کسی کے دو دو ہیں، وہ ثلاثہ اور کسی کے تین تین پر ہیں، وہ رباع اور کسی کے چار چار ہیں۔ جیسے ہمارے ایئر کرافٹ سے کہ 2 انجنوں والا بھی، 4 انجنوں والا بھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو 2 2 3 3 اور 4 4 پر عطا کیا۔ اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ان کی حیثیت ہے، لیکن یہ کہ ایک تمثیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے، نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں، نئی چیزیں، نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس رحمۃ فلا ممسک لہ، جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے، ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے، نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے۔ اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ، اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو، اس کا وجود، اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی عظمت، اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے۔ تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے، رحمت کا، جیسے نبوت ہے، فلا ممسک لہ، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ وما یمسک، اور جس کو وہ روک لے، فلا مرسل لہ، پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ نے روک لیا، اس دروازے کو بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے، تو فرمایا کہ اس کو پھر بھیجنے والا کوئی نہیں، من بعد ہی، اس کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اپنی اس نعمت کی قدر کرو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فانا توفکون، تو کہاں سے الٹے پھرائے لیے جا رہے ہو؟ وَيُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی۔ تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اپنے اندر گم نہ کر لے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے باز۔ غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے، پیش کے ساتھ غرور، وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا، لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور، فعول کے وزن پر، اس میں مبالغہ ہے، بہت بڑا دھوکے باز۔
سب سے بڑا دھوکے باز ابلیس لعین ہے، اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ورگلاتا ہے اللہ بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے نا، کاہے کی فکر تمہیں پڑ گئی ہے، تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے، بس سودی کاروبار ہی تو ہے نا، اور کیا ہے، یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے، کون سی بڑی بات ہے، اللہ بڑا غفور ہے، چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے، یعنی یہ جو حزب الشیطان ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹینشلی حزب الشیطان کا ہے، اس کے اندر رجحانات ہیں غلط، اور اس کے اپنے جو ہے ارادے وہ صحیح نہیں ہے، تو شیطان اس کو پھر، جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے، درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلعام بن جو معورہ تھا، اس نے ایک غلطی کی، نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا، اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں، گمراہی میں، بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا۔ تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اولیاء الرحمن ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے، جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے، شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گرد جمع کر لیتا ہے۔ انما یدعو حزبہ، یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں، ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے۔ تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشلی حزب اللہ میں تھے، انہیں کچھ وقت لگ گیا، عمر تھے رضی اللہ عنہ، حمزہ تھے رضی اللہ عنہ، 6 سال تو لگ گئے، لیکن پوٹینشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی، وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی۔ ایک وہ ہے کہ جو پوٹینشلی اولیاء شیطان تھے، حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیلو چانٹوں میں شامل کر لیا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ذرا غور کرو، کوئی شخص ایسا ہے، بھلا وہ شخص کہ جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے۔ وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے، اب یہ تو بڑی اعلیٰ شے ہے، اعلیٰ قدر ہے، کلچر، ثقافتی طائفہ آ رہا ہے، کلچرل ٹروپ آ رہا ہے۔ اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر، جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے، ان تشیع الفاحشہ، وہ فحش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور اینٹینا نے آ کر، تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس بلا کو، اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ، بھلا وہ شخص، افمن زین لہ سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، فرآہ حسنا، وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس پر فخر بھی کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا نیوڈسٹ سوسائٹیز بھی ہیں، امریکہ میں وہ لوگ ہیں، مادر دار بڑھانا مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس جو تکلف خام کا کیا ضرورت ہے۔ ہومو سیکشولز، اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں، اتنے اگریسو ہیں، وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کر، بلکہ یہ کہ انہوں کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی، لیکن یہ کہ عام ہے۔ اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسبین ہوں، صاف کہے گی، اسے کوئی اس میں جھجک نہیں۔ دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں، دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضے اپنے آپس میں اور ہومو سیکشولز اور لیسبینز، یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو، اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے، ریکگنائزڈ ہے، مسلم ہے، مانی ہوئی ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا، جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو اے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر، صدمے کی وجہ سے، غم کی اور اندوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اپنی جان نہ گھلائیں، جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد الرسول اللہ کی،
یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ سورہ شعراء میں۔ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، تو فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو، چلاتا ہے ہوا، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ تھی، بے آب و گیا، فاحیینا بہ الارض، پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے، اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں۔ یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے، جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے، جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا، چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں، اچھی باتیں، اچھے نظریات، اچھے خیالات، کلمات، ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اچھی بات، اچھی دعوت، دعوت حسنہ، موعظۃ الحسنہ، تو اچھی باتیں، اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی، لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے والعمل الصالح یرفعہ، جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے۔ ایمان، اچھی باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، اچھے خیالات ہیں، اچھے عزائم ہیں، اچھے نظریات ہیں، بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی۔ والعمل الصالح یرفعہ، اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی، محنت کی ضرورت ہوگی۔ والذین یمکرون فی السیئات، اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں، داؤ لگا رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی یہ ساری سازشیں، اسکیمیں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا۔ وما تحمل من انثی ولا تضع، اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو، اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو، الا بعلمہ، مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے، اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحلہ آیا اللہ کے علم میں ہے۔ وما یعمر من معمر، اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی، ولا ينقص، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے، من عمرہ، اس کی کمی میں سے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک ایوریج عمر ہے، انسانوں کی ہے، اسپیشیز ہے، ان کی ایک ایوریج عمر ہے، کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں، معمر بنا دیتے ہیں زیادہ، کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو، ولا ينقص من عمرہ، نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے، نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر، دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ہے کہ جو میٹھا ہے، پیاس کو بجھانے والا، فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے، پینے والے کو اس سے ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ وھذا ملح اجاج، یہ کھاری ہے، کڑوا۔ ومن کل، اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون لحما طریا، دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے، مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ۔ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے، کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے، وہ بھی بڑی لذیذ ہے، اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو، لحمن طریا ہے۔ میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے، دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے، سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے، لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں۔ بس تستخرجون حلیۃ، اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات، یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو مرصع کرتے ہو۔
تلبسونہا جسے تم پہنتے ہو، وتری الفلک فیہ مواخر اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے، تبتغوا من فضلہ تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، لہ الملک کل بادشاہی اسی کی ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، یہ دیویاں اور دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جھلی جیسا بھی۔ اب یہ قطمیر جو ہے کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی، ان کا پھل ہے سب سے بڑا، بلکہ وہ تو اسٹیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجور ہی تھی، تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے، وہ قطمیر ہے، اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے۔ تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہو، بہت ہی حقیر سی، بہت ہی معمولی سی شے، تو قطمیر یا وہ فتیلہ یہ الفاظ ان کے حوالے سے آتے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر سن بھی لے، فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق مگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے، جو خبیر ہے، جاننے والا ہے، وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے، کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے، تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو۔ ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ان تدو مثقلۃ الی حملھا اگر کوئی جان کہ جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو، جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے، اگر وہ پکارے گی الی حملھا کہ کوئی آئے اور مدد کرے، اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے، لا یحمل منہ شیء تو نہیں اس سے کوئی بھی شے اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا، ولو کان ذا قربی خواہ کوئی قرابت داری ہو، وہ بھی قریب سے گزر جائے گا، اس کی پکار نہیں سنے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے، کچھ خشیت ہے، بالغیب غیب میں رہتے ہوئے۔ جب پردے اٹھ جائیں گے تو سبھی کے سب مومن ہو جائیں گے بڑے اعلیٰ قسم کے، لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور جنہوں نے نماز قائم کی، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، تزکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں ہیں، یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں، ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں، بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس زمین کے اوپر، اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے یا تازیے ہیں چلتے پھرتے، کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے، اگر دل مر گیا یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سسک کر دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے، ایک حیوان چل رہا ہے، حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے، انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا، دفن ہو چکا۔ ان اللہ یسمع من یشاء اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے،
وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں، اور قبروں میں سے مراد وہ انسان کہ جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل، یہ کتابیں ہیں، زبور کتاب ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا، تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے، مختلفا الوانها، جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ومن الجبال، اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو، جدد، دھاریاں ہیں۔ یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی، وہ کسی اور رنگ کی ہے، تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے۔ پھر من الجبال جدد، بیض، سفید، وحمر، اور لال، مختلف الوانها، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کوے کالے ہوتے ہیں، اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی، اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں، اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ و روغن موجود ہیں۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے، تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا، وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا، زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی، حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں، تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں، پھر آنکھیں بند ہیں، پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں، انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا۔ سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے، بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اتنے لاکھ جو ہے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں۔ اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو، تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے، اللہ کی صناعی کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی حکمت کا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان اللہ عزیز الغفور، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یقیناً وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ، یرجون تجارت، یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ تجارت ہے، تجارت جیسا کہ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ یہ بھی تجارت ہے۔ تجارت میں آدمی کچھ مال ہے، کچھ پونجی ہے، کچھ اس کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، کچھ محنت ہے، دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں۔ اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں، تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائیں۔ اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے دل اور جانیں جنت کے عوض، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہیں وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے، بخشنے والا
اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی کی ہے کتاب میں سے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا، اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا تھا هو اجتباکم، سورہ حج کی آخری آیت میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبی ہے، مصطفیٰ ہے۔ یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا، میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں، اجتباء اور استفاء، اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا، ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز۔ چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا، اپنا ذوق ہے، میرا چوائس ہے، اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے، سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں، اجتباء جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے، اور استفاء پسندیدگی، چن لینا۔ اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اور امت کے لیے بھی۔ وہاں آیا تھا هو اجتباکم، یہاں لفظ استفاء آ گیا۔ پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ شورى میں بھی آئے گا، لفی شک منہ مریب، وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد، وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ومنہم مقتصد، کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے، کچھ نیکی کچھ بدی، کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی۔ ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں، نیکی میں، اچھے اعمال میں، دین کی خدمت میں، دین کی دعوت میں، اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں، باذن اللہ، ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے، ریزیڈینشل گارڈنز، رہنے والے جس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا۔ یہ الفاظ جو کہ تم سورہ حج میں بھی آ چکے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اب یہ معاملہ کن کا ہے، سابق بالخیرات کا۔ کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر، چاہے وہ ظالم لنفسہ ہوں اور چاہے منہم مقتصد ہوں، ان سب کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے، کوشش کیے، قربانی دی، ہمیں اونچے مقامات مل جائیں، تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ۔ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابق بالخیرات کا، آخری کیٹیگری کا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا، یعنی اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل تعریف اس اللہ کی اور کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچاتا۔ وہی بات یہاں ہے، وقالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ، جس نے ہمیں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں یہاں کوئی تکان طاری ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اس کے برعکس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی۔ لا یقضی علیہم، نہ تو ان کو موت آئے گی، نہ تو ان کا معاملہ، ان کا قصہ چکایا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں۔ موت تو اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی، یدعون ثبورا، وہ پکاریں گے موت کو۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یصطرخون فیہ، اور وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، دہاڑیں گے،
شور مچائیں گے فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالح، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا؟ یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے، کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں، دنیا کے اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا؟ کیا ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے حالات، سینوں کی باتوں میں سے بھی واقف ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا، جانشین بنایا زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ۔ اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور ان کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں، ان کا گھاٹا، ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو، وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے، ساجہ ہے آسمانوں میں۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شے تھی، دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے، اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں وہاں سے اخذ کیے ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں، زائل نہ ہو جائیں، گر نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ زائل ہو جائیں، گر جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے، روک سکے، تھام سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، ان کی رسید راست کر رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، اور وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جب ان کے پاس نذیر آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں، ان کے بدکنے میں، ان کے بھاگنے میں۔ استکباراً فی الارض، اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے، ومکر السیء، اور وہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں، بری چالیں چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور یہ جو بری چالیں ہیں یہ الٹی پڑتی ہیں مگر کرنے والوں ہی پر، جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو یہ اب کس کے منتظر ہیں؟ کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل، نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی۔ جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی، یعنی خوب زور دے کر، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، اس اعتبار سے۔ فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہم الا نفورا، تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا۔ استکباراً فی الارض ومکر السیء، اور ان کی استکبار بھی بڑھتا چلا گیا، تکبر بھی، اور یہ کہ داؤ جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، لیکن اس طرح کی بری چالیں جو ہیں وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر۔
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اب سنت الاولین سے مراد یہ کہ جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں، تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے۔ قانون خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انطباق ہوا اسی طرح ان پر بھی ہو۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ کا جو دستور ہے، قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، قانون اٹل رہے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اس سنت کو موڑ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ تو تحویل اور تبدیل کے ان دو لفظوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں تھے، پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے، شکست دے سکے، عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کوئی غلطی کرے، جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے، تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے، اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔